السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ 7 نومبر 1917 عیسوی کو بلشویک پارٹی کے لوگ لینن کی قیادت میں اٹھے اور حکومت پر قبضہ کر کے اس طاقتور روس کا سنگ بنیاد رکھا جس کے بارے میں آج دنیا کو گو نہ گو شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت بلشویکیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور انہیں خلاف قانون قرار دے دیا گیا تھا۔ لینن کو بھی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ طوفانی دور کے اس انقلاب کا مرکز زیادہ تر وہ شہر تھا جسے روس میں دوسرا درجہ حاصل تھا۔ اس کا نام 1914 عیسوی تک سینٹ پیٹرز برگ تھا۔ 1914 عیسوی سے 1924 عیسوی تک پیٹر وڈراگ رہا۔ لینن کی وفات پر اسے لینن گراڈ کا نام دیا گیا۔ اس شہر کی بنیاد 1703 عیسوی میں اس زار نے رکھی تھی جو تاریخ میں پیٹر اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اسے مغربی یورپ کے طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ پیٹر کے نزدیک یہ ایک کھڑکی تھی جو یورپ پر کھلتی تھی۔ یہ شہر روس میں فنون صناعہ کا مرکز بن گیا۔ زمانۂ جنگ کا عظیم الشان کارخانہ یہی تھا۔ آج اس کی آبادی 30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 1905 عیسوی میں سینٹ پیٹرز برگ کے مزدوروں نے زار کے سامنے ایک درخواست پیش کرنی چاہی تھی جس پر انقلاب شروع ہو گیا۔ پیٹر وگراڈ کے مزدوروں، سپاہیوں اور ملاحوں نے بھی 1917 عیسوی کا انقلاب یہیں برپا کیا۔ گویا اس شہر میں تاریخ دہرائی جاتی رہی۔ بلشویزم اور سوویٹ روس کا بانی لینن نہ اس شہر میں پیدا ہوا تھا اور نہ اس کا اصل نام لینن تھا۔ اس کی ولادت سن 62 میں ہوئی تھی جسے آج کا لینن کے اعزاز میں الیانوسک کہتے ہیں، اس لیے کہ لینن کا اصلی نام ولاڈیمیر ایلچ الیانوسک تھا۔ وہ ایک معلم کا بیٹا تھا۔ ابتدائی سے اسے انقلابی خیالات پسند تھے۔ اس کے بھائی نے زار الیگزینڈر سوم کے خلاف سازش میں حصہ لیا اور موت کی سزا پائی۔ غالباً اس وقت سے انقلاب لینن کی زندگی کا واحد نصب لینگ بن گیا تھا۔ وہ قانون کی تعلیم پا رہا تھا لیکن انقلابی سرگرمیوں کے باعث اسے جلا وطن ہونا پڑا۔ وہ سائبیریا میں بھی بھیجا گیا، پھر وہ روس کے باہر مختلف ملکوں میں انقلابی کام کرتا رہا۔ 1903 عیسوی میں لندن گیا جہاں روس کے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی حزب جمہوریہ اشتراکیہ کا اجلاس ہوا اور یہ پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک کا نام بلشویک رکھا گیا اور دوسرا کا نام منشویک۔ بلشویکیوں کی قیادت لینن نے سنبھال لی۔ 1905 عیسوی میں ہنگامہ برپا ہوا تو لینن نے روس پہنچ کر دوسرے بلشویک لیڈروں کو اپنا امن نواز بنا لیا، لیکن پھر اسے وطن چھوڑنا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت وہ سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھا۔ فروری 1917 عیسوی میں انقلاب برپا ہوا تو جرمنوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ بند گاڑی میں جرمنی سے گزرتا ہوا روس پہنچ جائے۔ وہاں ایک اعتدال پسند امیر نے نئی حکومت بنا لی تھی تاکہ مزدور اور سپاہی جنگی مساعی کے سلسلے میں بے دستور اپنا فرض انجام دے دیتے۔ پھر اس جنگ کی جگہ کرنسکی کی حکومت نے لے لی۔ 4 اپریل کو لینن پہنچا اور جاتے ہی ایک تقریر کی جس میں بتایا کہ زاروں کے نظام حکومت کا خاتمہ اصل انقلاب نہیں بلکہ انقلاب کا آغاز ہے۔ اب متوسط طبقے نے جو حکومت بنا لی ہے وہ عوام کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کشمکش پر کشمکش شروع ہو گئی۔ لینن کے محافظوں نے جعل سازی سے ایسی دستاویزیں تیار کر لی جن سے ثابت ہوا کہ لینن نے جو کچھ کیا دراصل حکومت جرمنی کی ہدایت کے مطابق کیا۔ ان حالات میں لینن کو پھر روپوش ہونا پڑا۔ اس نے کچھ مدت پیٹروگراڈ میں گزاری، بعد ازاں فن لینڈ چلا گیا۔ جو کام لینن پورا نہیں کر سکتا تھا وہ روسی حکومت کے امکانہ طرز عمل نے پورا کر دیا۔ اختلافی قوتوں کو دبانے کے لیے دہشت انگیزی کا دور شروع ہوا۔ اس سے عوام بھی برگشتہ ہو گئے۔ بلشویکیوں کو پیٹر وگراڈ اور ماسکو کے جلسوں میں اکثریت حاصل ہو گئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اختیارات ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ نومبر 1917 عیسوی میں کرنسکی کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور عوام کی آمریت قائم ہو گئی۔ بلشویکیوں کی مجلس نمائندگان عوام کو اختیارات مل گئے۔ اس مجلس نے لینن کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ ٹراسٹکی اسٹالین رائکوف مجلس کی ممبر تھی۔ اس مجلس نے متحاربہ قوموں کے سامنے متارکہ جنگ کی تشویش پیش کر دی۔ روس میں زمین کی ذاتی ملکیت کا حق منسوخ کر دیا گیا اور صنعتیں بھی قومی ملکیت بنا دی گئیں۔ لینن نے صلح کا جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ برسٹ لسٹوسک کی ذلت امیز شرطیں قبول کر کے پورا کیا گیا۔
لیکن روس کے مغربی ہمسایوں کے خلاف جنگ 1920 تک ختم نہ ہوئی۔ لینن پر بیماری کے 3 حملے پے در پے ہوئے۔ پہلا 1922 میں ہوا، دوسرا 1923 میں اور تیسرا 1941 میں۔ آخری حملے نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔